بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے موقع پر شوہر کی طرف سے حقوق زوجیت کے متعلق بیوی کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ مہر کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بغیر مہر کے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مہر واجب ہے، اس کا ذکر نکاح میں کرنا ضروری ہے۔ اگر نکاح میں اس کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر نکاح ہوا تو پھر بھی مہر مثل شوہر پر لازم ہوگا، یہ عورت کا حق ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر باری باری مہر لکھ دیا جاتا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنا مہر مقرر ہوا، لیکن شوہر اس وقت سے مہر ادا نہ کرنے کا نیت کر چکے ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں بہت وعید آیا ہے، ایسے شوہر کو خائن کہا گیا، سارق بھی کہا گیا اور زانی بھی کہا گیا ہے۔ جو مہر مقرر ہو جائے یہ عورت کا حق ہے، مرد پر یہ لازم ہے اس کو ادا کرنا۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے تو اس کو زانی کہا گیا ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے، اگر شوہر مر جائے اور اس نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو اور قرض داروں کی طرح بیوی بھی اسی طرح اپنے شوہر سے میراث کے علاوہ اپنا یہ قرض مہر یہ بھی وصول کر سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہو جاتا، یہ شوہر کے ذمہ قرض ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح اور بیوی وہ ہے جس میں مہر کم ہو۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ آپ مہر کم سے کم مقرر کریں کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر سب حضرات صحابہ کراموں کو متوجہ کر کے یہ فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ مہر کے مسئلے میں غلو نہ کرو، زیادہ مہر مقرر نہ کرو۔ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا دین کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے کوئی اچھا چیز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے لیے زیادہ مہر مقرر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے کیا مہر مقرر کیا؟ تو احادیث مبارکہ میں مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنتی عشرۃ اوقیۃ و نصف، 12 اوقیے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 12 اوقیے و نصف اوقیے کو کہتے ہیں 20 درہم، تو 12.5 اوقیہ اس سے 500 درہم بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ چاندی کا، تو اس کا وزن 1 کلو 531 گرام چاندی، 1 کلو 531 گرام چاندی، اس کے برابر یہ مہر فاطمی بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ازواج مطہرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیے 12.5 اوقیے مہر یہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ تو زیادہ مہر اس کا کوئی حد نہیں، جتنا آدمی دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو ادا کرنا یہ اس کے ذمہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے ترغیب دی کہ آپ مہر کم سے کم مقرر کریں کہ اس کا ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ مہر فاطمی 500 درہم یہ بنتے ہیں، اور 500 درہم چاندی کا، تو اس کا وزن 1 کلو 531 گرام، مزار حق میں جس طرح لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ وزن بن جاتا ہے۔
اچھا، اب مہر کا کم سے کم مقدار بھی کچھ مقرر ہونا چاہیے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، تم ادا کرو بیویوں کو ان کا مہر۔ اب مہر کا کم سے کم مقدار کیا ہے؟ تو دارالقطنی و بیہقی، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اور کتب میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے، لا مہر اقل دون 10، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر وہ بھی منقول ہے۔ تو مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی ترغیب یہ ہے کہ کم سے کم مقرر کرو، تو کم سے کم 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور مہر فاطمی جو 500 درہم بنتے ہیں ان کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ مہر عورت کا حق ہے، شوہر پر یہ فرض ہے، لازم ہے اس کو ادا کرنا، اور نکاح میں یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض اوقات کیا اکثر اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مہر جبراً بیوی سے معاف کراتے ہیں، تو یہ ناجائز حرام ہے۔ مہر آپ کے ذمہ قرض ہے، فرض ہے، آپ نے بیوی کو دے دیا، اب بیوی کی مرضی ہے، اس نے مکمل آپ کو واپس کر دیا، مکمل سر اپنے پاس رکھ دیا، یا کچھ اس سے آپ کو دے دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کو کچھ اس سے دے دے تو پھر وہ آپ کے لیے ہنیئا مریئا، آپ کے لیے اس کا کھانا لینا بالکل جائز ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح میں مہر یہ ضروری ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ مہر کا کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، مہر فاطمی وہ 500 درہم ہے، اور شریعت کی ترغیب یہ ہے کہ مہر کم سے کم مقرر کرو جس کا ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔